مدحہ اہل عرب اہل عجم تیرے تھوڑا سا آہستہ کہیں سبحان اللہ. مدحہ اہل عرب اہل عجم تیرے ہر طرف تذکیر اے شاہ امم تیرے اللہ اللہ یہ عظیم تیری سربت تیری اللہ اللہ یہ عظیم تیری سربت تیری نسب ہے روشائے عالم میں علم تیرے نسب ہے روشائے عالم میں علم تیرے مدحہ اہل عرب اہل عجم تیرے ہر طرف تذکیر اے شاہ امم تیرے اور اتنے آسان کسی مرسل کے اتنے آسان کسی مرسل کے جتنے قرآن میں اوصاف رقم تیرے جتنے قرآن میں اوصاف رقم تیرے مدحہ اہل عرب اہل عجم تیرے ہر طرف تذکیر اے شاہ امم تیرے یا نبی یا نبی جس راہ پہ بھی چلنا چاہوں یا نبی جس راہ پہ بھی چلنا چاہوں رہنما میرے لیے نقش قدم تیرے رہنما میرے لیے نقش قدم تیرے مدحہ اہل عرب اہل عجم تیرے ہر طرف تذکیر اے شاہ امم تیرے ملک والوں ملک وال ایسے لگتے تھے میں کوئی بادشاہ بول رہا ہے ملک وال میں سہیوال سے آیا ملک وال شعر میں پیش کر رہا ہوں. میں نے جیسے شروع میں عرض کیا تھا کہ حضرات علماء کرام کثیر تعداد میں تشریف فرما ہے. اس شعر کے لیے ذرا ذوق چاہیے تاریخی حوالے سے لیکن میں پہلا مصرع پڑھتا ہوں پھر کچھ عرض کر کے پھر اس شعر کو مکمل کروں گا. لیکن اگر آپ حضرات کا ذوق تازہ ہو تو پہلے مصرے سے ہی تڑپ جانا چاہیے. امین گیلانی کیا کہتے ہیں؟ ماری کے
یقیناً آپ کے نزدیک ایک شہر کا نام ہے، لیکن کیا صرف ایک شہر کا نام ہونے کی وجہ سے اس کو نعت کا حصہ بنایا گیا؟ ایسا نہیں۔ مجدد الفسانی رحمہ اللہ کی قبر پر علامہ محمد اقبال نے کھڑے ہو کے کہا تھا، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے۔ اگر آپ بالا کوٹ جائیں تو وہاں پہ جو لوگ دفن ہیں ان کی قبر پہ بھی کھڑے ہو کے آپ برملا کہہ سکتے ہیں کہ اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے۔ حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ صحابہ کرام کا دور نکال دیا جائے تو اس کے بعد کسی فرد واحد نے اتنی بڑی اصلاحی اور جہادی تحریک برپا نہیں کی جتنی بڑی تحریک سید احمد شہید کی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کے مریدین کی تعداد کیا ہوگی جن کے خلفاء 90,000 اور 90,000 کو ایویں نہیں خلفاء جیسے آج کل ہمارے ہاں ریوڑیوں کی طرح بٹ لی ہیں خلاف ہیں، اس طرح نہیں، اصلاح شدہ اور اس وقت کے جو بڑے بڑے علماء تھے وہ ان کے گھوڑوں کو خرخرہ کیا کرتے تھے، شاہ اسماعیل شہید جیسے لوگ۔ تو انہوں نے پوری تحریک برپا کی، 5.5 سال تک یہ رنجیت سنگھ حکمران تھے یہاں لاہور میں، اس کی جو سلطنت تھی وہ دریائے اٹک تک جاتی تھی، ادھر سے آگے پشاور میں حضرت نے ڈیرا ڈالا اور سکھوں کے ساتھ 5.5 سال تک لڑتے رہے اور پھر بلاخر بالا کوٹ کے مقام پر انہوں نے شہادت پائی۔ آپ حیران ہوں گے سن کر کہ جب سید احمد شہید ہوئے ان کی عمر صرف 40 برس تھی۔ اتنا بڑا آدمی 40 برس کی عمر میں اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا، اور قبر پہ ان کے گئے تو شعر لکھا ہوا تھا کہ نوریوں سے سجدہ مانگے خاکیوں سے نقد جان، وہ ثبوت بندگی ہے یہ دلیل عاشقی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سید احمد شہید کی تحریک ناکام تحریک تھی، وہ کامیاب نہیں ہوئی، تو ہمارے بزرگ فرمانے لگے اللہ نے قیامت میں فرما دیا کہ ہم چاہتے ہی یہ تھے کہ سید احمد ہمارے لیے کٹ مرے، ہم نے ان کو یہی کامیابی دے دی کہ ہمارے لیے جان لٹائے۔ تو کیا جواب ہوگا یہ کہنے والوں کے پاس کہ وہ ناکام ہوگا؟ کامیابی ناکامی آپ نے طے کرنی ہے یا اللہ تعالیٰ نے طے کرنی؟ اس کو وہ کامیاب کرے جو میاں کے پیا کے من کو بھائے، وہی سہاگن کہلاتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے وہی کامیاب ہے۔ اب بالا کوٹ کا میں نے تھوڑا سا ذکر آپ کے سامنے کیا، اگرچہ اس میں کہنے کو بہت کچھ ہے، میں معذرت بھی چاہتا ہوں، میرا یہ منصب نہیں کہ میں تقریر شروع کر دوں مفتی صاحب سے بھی اور تمام سامعین سے، لیکن شعر آپ کے دل تک پہنچانا تھا، اس وجہ سے 2-3 باتیں میں نے اس میں عرض کی۔ اب مزہ تب ہوگا جب آپ کہیں گے کہ تیرے ہیں۔ سنیے گا شعر۔